اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نفلی عبادات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان عبادات میں جو دن کی روشنی میں 2 نمازیں نفلی پڑھی جاتی ہیں، ان 2 نفلی نمازوں کی کوئی مثل نہیں ہے۔ جتنے فیض و برکات، کمالات، معجزات ان 2 نمازوں کے ہیں جو دن چڑھتے پڑھی جاتی ہیں، ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم فرض نماز سے ہی بھاگ گئے ہیں۔ آج 90% معاشرہ جو ہے وہ فرض نماز باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اگر کچھ پڑھتا بھی ہے تو وہ کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے۔ 5 پڑھنے والے جو ہے وہ 10% ہیں، 11% ہیں، باقی کیا ہیں 3 4 3 4 2 1 اور کبھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یوں جو باقاعدگی کے ساتھ باجماعت معاشرہ جو ہے یا امت نماز پڑھتی ہے وہ صرف 10% ہے، اور باقی جو ہے میں نے بتایا کہ اس میں سے 15-20% وہ لوگ ہیں جو 2 3 4 2 3 4 1 2 3 پڑھتے ہیں، اور بقیہ جو سارا حصہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نماز سے دور ہے، غافلین میں ہے۔ تو جب اتنا بڑا حصہ امت کا فرض نماز سے دور ہوگا تو وہاں نفلی نماز کی کیا بات کی جائے؟ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، مشائخ نے، ہمارے جو نام نہاد پیشوا ہیں، انہوں نے امت کو ان اعمال سے دور کر دیا جو اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مسنون اعمال ہے یا نفلی اعمال ہے یا ان کا درجہ مستحب کا ہے لیکن وہ حدیث سے ثابت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وہ ثابت ہے، ان سے دور کر کے اپنے من گڑت اعمال کی طرف لگا دیا، اور بالخصوص یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کو وظائف کی طرف لگا دیا، وظائف کی طرف لگا دیا۔ آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں، کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو من گھڑت اور جھوٹے وظائف کے ایسے جھوٹے فضائل ملیں گے کہ آپ کے اندر اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یہ عمل جو ہے، یہ عمل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے عمل سے بھی معاذ اللہ زیادہ نفع والا ہے۔ یعنی اتنے فضائل پیر جوڑ کے جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے سنائیں گے کہ انسان اندر سے ہل جاتا ہے، ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان سحر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان مسنون اعمال یا مسنون اذکار کو چھوڑ کے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان بنیادی طور پہ حریص ہے، لالچی ہے۔ تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ رات کو پڑھو تو دن چڑھتے یہ کام ہو جائے گا، تو یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمائی نہیں ہے، تو پھر آپ کا دھیان یا رجحان کس طرف ہوگا کہ یہ والا کام کر لو؟ تو اللہ والو یہ ایسا شیطانی کھیل ہے، گورکھ دھندا ہے جو ہمارے پیشواؤں نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے، اور اس بمر میں ہمیں پھنسا کے مارا ہے کہ ہم لالچ میں آ کے ان اعمال کی طرف لگ گئے جن اعمال سے کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی نفع نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں رتی برابر بھی نفع نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم ان اعمال پہ تو لگ گئے، لیکن جو اعمال مدینے والے نے بتائے، کملی والے نے بتائے، آمنہ کے لال نے بتائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، ان اعمال کو کرنا تو دور کی بات ہے، ان اعمال کا ذکر بھی مٹ گیا۔ منبر پہ بھی ذکر نہیں ہو رہا، منبر پہ بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ میں دلیل دیتا ہوں، اگر غلط ہوں تو میں معذرت بھی کروں گا۔ کسی منبر پہ آپ کو اشراق کی نماز، چاشت کی نماز کے فضائل نہیں سنائے جاتے۔ کسی بھی پیر کی زبان کے اوپر اشراق کی نماز فضائل اور چاشت کی نماز فضائل آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ وظیفہ 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 وظیفہ، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ بس میں جو مرغ دال بیچ رہا ہے وہ بھی وظیفے ساتھ دے رہا ہے،
موچی جو جوتے گانڈ رہا ہے وہ بھی وظیفے دے رہا ہے، ریڑی والا ہے وہ بھی وظیفے دے رہا ہے، اور یہ نظام چلتے چلتے کراچی پہنچتا ہے، وہاں بھی بابا وظیفے دے رہا ہے، وہاں سے فلائٹ لو تو حرم میں پہنچ جاؤ وہاں بھی بابا وظیفے دے رہا ہے۔ اللہ والو وظیفے دینا ہے تو ایک عالم اتنے بلند مقام پہ بیٹھ کے جو کام کر رہا ہے، یہ کام تو ریڑی والا بھی کر رہا ہے، پھر تیرے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آج علماء نے بھی اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، پیروں نے مشائخ نے بھی اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ جو کام تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی عمارتیں بنا کے نظر و نیاز لے کے اتنے اخراجات کر کے کام کر رہے ہو، ایک کام تو 12 مرغ دال والا بھی کردا پیا۔ بسوں میں ریلوے میں وہ جو 12 مرغ دال بیچ رہے ہوتے ہیں، 12 مرغوں والی دال، مسالے والی دال، وظیفے تو وہ بھی دے رہا ہے، ساتھ رسالہ بھی بیچے جا رہا ہے اور ساتھ آپ کو مرغ دال بھی بیچے جا رہا ہے۔ بس پہ بیٹھو کلفیاں بھی بیچے جا رہا ہے اور ساتھ وظیفے بھی بیچے جا رہا ہے۔ ریڑی والا ہے وہ ساتھ فروٹ بھی بیچے جا رہا ہے، ساتھ وظیفے بھی دیے جا رہا ہے۔ تو اللہ بولو پھر عالم دین بننے کا کیا فائدہ ہوا، یا پیر بننے کا کیا فائدہ ہوا، یا اتنی بڑی عمارتیں یا مراکز بنانے کا کیا فائدہ ہوا جب حضور کی نوکری ہی نہیں کرنی؟ تو اللہ بولو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ امت کو لگا دیا ہے وظائف کی طرف اور ان اعمال کا ذکر ہی ختم کر دیا ہے جو اعمال آمنہ کے لال نے امت کو دیے۔ ان اعمال میں سے 2 اعمال جو مٹ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دن کی نمازیں، نفلی نمازیں، جن کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ دن کی جو 2 نمازیں نفلی ہیں، ان نمازوں سے بڑھ کے کوئی نماز، کوئی ورد وظیفہ، کوئی ذکر دن کے وقت کرنے والا اتنا نفع نہیں دیتا۔ اور رات کو جو نماز نفع دیتی ہے، جو نفل نماز ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں دن کی نمازیں۔ تو دن کے علاوہ جو 2 نمازیں جو کسی وظیفے کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ وظیفہ کسی کا بھی بتایا ہوا ہے، جتنا بھی مجرب ہے، وہ ان 2 نمازوں کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اور اگر میں مختصر بات کروں تو اتنی ہے کہ کسی وظیفے کا ان 2 نمازوں کے ساتھ موازنہ کرنا بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناممکن ہے۔ اس طرح اللہ نے ان 2 نمازوں کو کمال بخشا ہے۔ اور وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ ایک ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یعنی اشراق کی نماز، اور ایک نماز ہے جب سورج کی روشنی ذرا تیز ہو جائے، 9 بجے کا وقت ہو جائے، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، اور وہ ہے چاشت کی نماز۔ اللہ بولو ان 2 نمازوں کو جس نے تھام لیا، خدا کی عزت کی قسم ہے اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق نمازوں کے ذریعے پختہ کر لیا، دعاؤں کے ذریعے پختہ کر لیا، پھر اس کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی حاجت ہوگی، ابھی وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، اللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا، اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ پھر یہ رسالوں کی، کتابوں کی، 5 سورتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ اللہ توفیق دے دے، اس کی بارگاہ سمدیت میں مجھے سجدے کرنے کی توفیق مل جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوگی کہ وظائف پڑھنے والے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو 5 وقت کے نماز نہیں ہے، وظیفے کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں حضرت صاحب وظیفہ ٹوٹ گیا اب کیا بنے گا، وظیفہ ٹوٹ گیا اب کیا بنے گا، رات وظیفہ رہ گیا اب کیا بنے گا۔ یہ تھرتھلی اس وقت نہیں مچتی جب عشاء کی نماز رہ جاتی ہے، یہ تھرتھلی، یہ فکر، یہ پریشانی اس وقت نہیں ہوتی جب فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ وظیفہ رہ گیا ہے تو تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیوں؟ محنت ہوئی ہے، تو نماز مل گئی ہے مفت میں، اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جب فرض نہیں ہے تو نفل بھی نہیں ہے۔ پہلے فرض ہے، فرضوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نفلوں کے ذریعے نکلے گی۔ نفل تو ساری زندگی پڑھتا رہے، وہ 2 فرضوں کے برابر بھی نہیں ہونے۔ تو کیوں چورن ایسے بیچا گیا ہے کہ ہمارے دل میں ہیبت، ہمارے دل میں شوق، ہمارے دل میں رغبت بیٹھ گئی ہے وظائف کی، ہمارے دل سے فرائض کی رغبت نکل گئی ہے۔ اس لیے ہمیں فرائض کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، ہم صرف ان کو سر سے اتارتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں، ورنہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بس لوگ آ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ صرف تویز دے دو تو ہمارا کام بن جائے۔ جو تھوڑے سے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں صرف وظیفہ دے دو تو ہمارے کام بن جائے۔ تو اللہ بڑو ہم امت کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنا تعلق فرائض کے ذریعے اللہ سے مضبوط کرو، اپنا تعلق دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مضبوط کرو۔ تو فرائض اور دعاؤں میں جو کمی رہ جائے اس کو نوافل کے ذریعے پورا کرو۔
اس کا نوافل کے ذریعے پورا کرو، یعنی کمپنسیٹ جو ہے وہ کرو. کوئی کمی رہ گئی ہے فرض کے اندر تو سنتوں سے نکالو، سنتوں سے کمی رہ گئی ہے، ان کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو نفل نمازوں کے ذریعے نکالو، ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو رب سے مناجات کر کے، راز و نیاز کر کے، دعائیں کر کے اس کمی کو نکالو. وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رجت ہوگی، نہ کڑا ہوگا، نہ شرائط ہوں گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ روحانی بیمار ہوگے، نہ جناتی بیمار ہوگے. رب بھی راضی، مخلوق بھی راضی، سکون والی زندگی، سکھی زندگی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. تو اللہ والو تمام پریشانیاں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ بدنی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، بدنی مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، یا اولاد کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کے نماز اشراق اور نماز چاشت کا اہتمام کریں. آج اس طرح طریقہ بتاؤں گا کہ پڑھو گے ایک، نیت ایک کی کرو گے لیکن مزے دو لوگے، ایک ٹکٹ پہ دو مزے لوگے، ایک ٹکٹ پہ دو مزے. اس لیے میں بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ دو نمازیں پڑھو، اشراق بھی پڑھو اور چاشت بھی پڑھو. آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے حضرت صاحب ہم سارا دن یہی کام لگے رہے، صبح بھی نماز پڑھیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھیں، پھر 9 بجے بھی نماز شروع کر دیں، گھر کے کام کس وقت کرنی ہے، دفتر کس وقت جانا ہے، دکان کس وقت کرنی ہے، نمازیں ہی پڑھتے رہیں. ساڈے کو تو 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں میاں، تسی 2 اور پاتی ہیں. ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ آپ کو 4 گھنٹے 6 گھنٹے وظیفے کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ والو یہ 10 منٹ میں 2 نمازیں پڑھ لو گے، جو ان 2 نمازوں پہ مل جائے گا قیامت تک بھی وظیفے کرتے رہو تو وہ چیز نہیں ملے گی جو ان 2 نمازوں سے مل جانا ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے 5 گھنٹے وظیفے کر کے پڑپڑیاں جڑی ہیں وہ پڑھنیاں نے، یا 10 منٹ لگا کے 2 نمازیں پڑھ کے اللہ کے عرش کو ہلا دینا ہے اور فیصلے اپنے حق میں کرا لینے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جہاں آپ کا دل مطمئن ہو ہم آپ کے سامنے پورا نظام رکھ دیں گے، پھر آپ ادھر کو چلنا چاہتے ہیں یا آپ وظائف کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں دوبارہ، اللہ آپ کو وہی رستہ نصیب کرے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پہلی نماز ہے اشراق کی، ٹھیک ہے، جو بعد نماز فجر ہوتی ہے، یعنی فوراً سورج نکلنے کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، ٹھیک ہے، اپنے وقت پہ پڑھی، خواتین انہوں نے گھر میں اپنے وقت پہ نماز پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تو جو ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اللہ رب العزت اس کو سونے چاندی کے 70 محلات عطا فرمائے گا. ابھی تو ہم اشراق تک پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی تو میں آپ کو تیاری کروانے لگا ہوں، نیت کروانے لگا ہوں، تو میرا رب نیت پہ اتنا دیے جا رہا ہے. اب میرا سوال جائز بنتا ہے نا کہ اپنے پیروں کے وظیفے لے کر آ کہ کسی کے ساتھ یہ فضائل ہوں، کسی کے ساتھ یہ فضائل ہوں. ابھی تو اشراق کی بات ہی نہیں ہوئی، چاشت کی بات ہی نہیں ہوئی، طریقے کی بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو ہم نے تیاری شروع کی ہے کہ ہم نے اشراق پڑھنی ہے. تو پڑھنے کی نیت کے اوپر تجھے 70 محل اللہ سونے چاندی کے عطا فرمائے گا. اگر رتی برابر بھی اندر ایمان ہے اور عقل ہے تو خود سوچو، جو میرا رب فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں، کملی والے پہ درود پڑھوں، استغفار کروں، سبحان اللہ کی تسبیح کروں، تسبیح فاطمہ کروں یا کوئی اور ذکر کروں، میں ذکر میں مشغول رہوں تو اللہ مجھے 70 محل سونے چاندی کے دے گا. تو کیا دنیا بخار رکھ کے مارے گا؟ انسان کو خود بھی، کم از کم مسلمان کو تو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جو میرا رب 70 سونے چاندی کے محل آخرت میں دے رہا ہے تو اللہ اس کا کروڑواں حصہ بھی دنیا میں دے دے تو میں یہاں شہنشاہ بن کے زندگی گزار سکتا ہوں. تو میرا رب سارا آخرت میں تو نہیں دے گا، اس کا پرتاؤ دنیا میں بھی ڈالے گا. جس کی آخرت اتنی حسین ہوگی، اتنی عالی شان ہوگی، تو اللہ اس کی خیرات دنیا میں بھی دے گا کہ میرا بندہ دنیا میں بھی سکھی رہ کے گزارے. سارا زمانہ جو ہے دفتروں میں بھاگ رہا ہے، سو رہا ہے، الٹا ہو کے سویا نہیں بلکہ مویا ہوا ہے، اور ایک میرا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے میری یاد میں مشغول ہے اور اس انتظار میں ہے کہ سورج نکل آئے، تھوڑا سا بلند ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھ کے حضور کے فرمان پہ عمل کر لوں. تو اللہ کو رحم اس پہ آئے گا، پیار اس پہ آئے گا، یا جو دفتر بھاگا جا رہا ہے، کالج بھاگا جا رہا ہے، اسکول بھاگا جا رہا ہے، جو کہ جائز بھی ہے لیکن وہ دنیا ہے.
جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے اس نے وقت تو میری عبادت کو دے دیا، میں اس کی دنیا کو آسان کر دوں، پھر اللہ دنیا کو بھی آسان کر دے گا، اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈال دے گا۔ جب برکت بھی آ جائے گی، اللہ سلامتی کو بھی نازل کر دے گا کہ خیر و عافیت سے کھا بھی اور زمانے کو کھلا بھی، کمی تجھے اب میں نہیں آنے دیتا، تو نے مجھے فرض نمازوں کے ذریعے راضی کیا، پھر فرض نمازوں میں جو کمی رہ گئی تو نے نوافل کے ذریعے وہ کمی کو بھی پورا کر دیا، اب میں تجھ سے راضی ہوں، تو جس سے میں راضی ہوں گا اس کو میں بھوکا رکھوں گا۔ جو میرے نافرمان ہیں، میرے منکر ہیں، ان کو میں محلات کوٹھیاں دے رہا ہوں ڈی ایچ اے میں، رائل آرچرڈ کے اندر، ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن کے اندر، اعلیٰ ترین سوسائٹیز کے اندر محلات ان کو میں دے رہا ہوں۔ تو جو میرا فرما بردار اور میرا مطیع بندہ ہو جائے گا تو اس کو میں بھوکا رکھوں گا، تاکہ زمانہ ان کو تانے دے کہ تو اتنی عبادت کرتا ہے تو تجھے روٹی تو ملتی نہیں ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کتنی اللہ نے روٹی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ والو، اللہ اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، دنیا کی باتوں سے بچتا رہا اور اس نے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس کو 70 محلات عطا فرمائے گا جنت میں، اور 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ ہاں جی، کنے کنے لینا ہے؟ کہتے ہو نا اوورسیز سیکٹر میں پلاٹ لینا ہے اور کارنر کا لینا ہے، پارک فیسنگ ہونی چاہیے، پارک فیسنگ ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو جنت میں محل دے رہے ہیں، جہنم میں نہیں، جنت میں محل دے رہے ہیں۔ یہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، اس میں کہتے ہیں جی پارک فیسنگ والا ہونا چاہیے، کارنر کا ہونا چاہیے۔ اور ہم آپ کو بنا بنایا جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی ہوگی۔ پھر ایسا نقشہ ہوگا کہ جیسا محل تیرا ہوگا، تیرے برابر پہ جس کا محل ہوگا، دونوں کا نقشہ ٹھیکیداری نظام کے تحت نہیں ہوگا کہ ایک جیسا ہے، تیرا تیرے اعمال کے مطابق خوبصورت ہوگا، اس کے اعمال کے مطابق خوبصورت ہوگا، اس کا نقشہ تیرے سے جدا ہوگا، یونیک نقشے کے ساتھ۔ کس نے یہ محل لینا ہے؟ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ عطا فرمائے۔ تو جو نماز فجر کے بعد ذکر میں مشغول رہا اس نیت سے کہ سورج نکل آتا ہے تو میں 2 نفل پڑھ لوں گا اشراق کے، اس کو میں نے انعام بتا دیا کہ اللہ 70 محلات عطا فرمائے گا، جس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اب اللہ والو سورج نکل آیا، مثال کے طور پہ 7 بجے سورج نکلتا ہے، تو 7 بجے سورج کی پہلے کرنیں آ گئی، آپ انتظار میں رہے، 15 سے 20 منٹ کے بعد یعنی 7:15 یا 7:20 کے اوپر آپ اٹھے، اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اشراق کی نیت کر کے، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 70 محل بھی تجھے مل گئے اور گھر بیٹھے مقبول حج عمرہ بھی مل گیا۔ تو اللہ بولو اب اس کی نیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ وقت میں نے بتا دیا کہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں سورج نکل رہا ہے 7 بجے، تو 15 منٹ اس میں آپ نے جمع کر لینے ہیں یا 20 منٹ آپ نے جمع کر لینے ہیں، زیادہ محتاط رہنا ہے تو 20 منٹ آپ اس میں اضافہ کر لیں گے۔ تو 7:20 پہ آپ 2 رکعت نماز اشراق، اللہ اکبر، پہلی رکعت کے اندر جون سی مرضی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر بھی جون سی مرضی سورت پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے دونوں رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دونوں رکعتوں کے اندر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، دونوں رکعتوں کے اندر 5 بار 7 بار 21 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ آپ کا پیار ہے اللہ کے ساتھ، جتنی آپ نے اس کے اندر تلاوت کرنی ہے۔ کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح عام 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہی آپ پڑھیں، چاہے 2 کل پڑھ لیں، چاہے آپ کوئی 2 صورتیں پڑھ لیں، یا کوئی قرآن مجید سے کہیں پہ بھی 3 آیتیں اٹھا کر پڑھ لیں، یہ ہر طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر ذکر کے اندر مشغول رہا، تو پہلا انعام میں نے بتا دیا کہ 70 محل ملیں گے جن کی 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔
اب آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، دفتر جانا ہے، اسکول جانا ہے، خواتین ہیں اسی طرح گھر میں ناشتہ بنانا ہے، بچوں نے تیار ہونا ہے، جو کسی کی مصروفیت ہے، یا کسی نے سونا ہے وہ سو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وقت ہو گیا 9 بجے کا۔ میں نے ایسا آپ کو وقت بتا دیا ہے، سردیوں میں بھی یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، بس 9 بجے کو آپ اپنے دل میں اتار لیں، اب محفوظ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ جب وقت ہو گیا 9 بجے کا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ لیں۔ چاشت کی رکعتیں ہوتی ہیں 2 سے لے کے 12 تک، جتنی اللہ توفیق دے دے ان میں سے آپ نے پڑھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ تیرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور سونے کا محل تیرے نام کر دوں گا، سونے کا محل تیرے نام کر دوں گا۔ اب ذرا مجھے بات مکمل کر لینے دیں، پھر میں آگے بتاؤں گا کہ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اشراق کے 2 اور چاشت کے کتنے ہیں؟ 2 سے لے کے 12 تک۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں طریقہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ ایک نماز نہیں، آپ 2 اکٹھی پڑھو گے، 2 اکٹھی پڑھو گے۔ اس لیے حالانکہ مجھے بیان کرنا چاہیے تھا پہلے چاشت پہ یا پہلے اشراق پہ پھر بعد میں چاشت پہ، یعنی دونوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے کہ دونوں ہی پڑھو۔ جو چاشت پڑھے گا وہ اشراق بھی پڑھے گا، جو اشراق پڑھے گا وہ چاشت بھی پڑھے گا۔ ہوں سنو، نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، محتاط اندازے میں 15 منٹ بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے زوال پہ جا کے، 11:25 پہ جا کے اس کا وقت ختم ہونے۔ درمیان میں ہی نفل نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے چاشت کا 8:30 پونے 9 بجے، اور اس کا وقت بھی جا کے ختم ہوتا ہے 11:25، یعنی جب زوال کا وقت شروع ہوگا تو اشراق کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور چاشت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ ہوں ذرا کان چ انگلی مار لو۔ اب میری مائیں بہنیں خاص طور پہ اور میرے وہ بزرگ یا نوجوان جن کو اللہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ٹکٹ سے 2 مزے لوگے۔ آپ کیا کریں؟ فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے بعد سونا ہے تو سو جائیں، دفتر جانا ہے تو دفتر جائیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں گھر میں کچن میں کام کر رہے ہیں، ناشتہ تیار کرنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، خامند کو دفتر بھیجنا ہے، اپنے کام کریں، بالکل پریشانی نہیں لینی۔ سسرال کے اندر کوئی کوسنے نہیں لینے کے مسلح پہ کام چور ہے بیٹھی رہتی ہے، کوئی گھر میں لڑائی والا ماحول نہیں بیٹھا۔ بس فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں، جو ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے اپنے گھر کے کام کاج کریں۔ آگے چلو، گھر کے کام کاج ہو گئے، مرد کہاں چلے گئے؟ دفتروں میں، بچے کہاں چلے گئے؟ اسکول۔ وقت ہو گیا 9 بجے کا، وقت ہو گیا 9 بجے کا۔ گھر کے موٹے موٹے کام کاج بھی سمیٹ لیے، جو ماسیوں سے ملازموں سے کام کرواتے ہیں ملازم بھی آ گئے، انہوں نے اپنے کام شروع کر لیے۔ اب آپ چپکے سے جاؤ، جا کے وضو کرو، وضو کر کے آ کے پہلے پڑھو 2 رکعت نماز اشراق، 2 رکعت نماز اشراق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت کم از کم پڑھ لو چاشت کی، تو آپ کی دونوں پڑھی گئی۔ اگر آپ اس کو فوراً جب وقت شروع ہوتا ہے، یہ بات مسئلہ سمجھ لیں کہ اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 15 منٹ سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، ختم ہونا ہے زوال پہ جا کے۔ تو آپ اگر مجبور ہیں تو کیوں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں؟ آپ ایک ہی وقت وضو کریں، 2 اشراق کے پڑھ لیں اور 2 چاشت کے پڑھ لیں، اور اللہ نے اگر آسانی کی ہے تو چاشت کے 4 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 6 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 8 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 10 پڑھ لیں، اور آسانی ہے تو 12 پڑھ لیں۔ 12 چاشت کے ہو جائیں گے اور 2 اشراق کے ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں اتنے میں نہ زور لگا سکتا ہوں تو نہ آپ نے پڑھنے ہیں، میں آپ سے ترلا یہی کروں گا کہ 2 اشراق کے پڑھ لو اور 2 چاشت کے پڑھ لو، پانچوں کی سر کڑائی میں ہوں گی، مقبول حج عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا، گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے، سونے کے محلات کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ جو میرا رب تمہیں 4 رکعتیں 2 چاشت اور اشراق کی پڑھنے پہ اتنا آخرت میں عطا کر رہا ہے، اگر اس کا پرتاؤ دنیا میں دے دے گا تو تیرے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ کوئی مشکل ہے؟ آسان ہو گیا۔ اب کوئی بہانہ چلے گا
کوئی بہانہ چلے گا؟ مرد حضرات ہیں دفتر جا کے فوراً یہ نماز پڑھ لیں، کاروباری حضرات ہیں اپنی دکان پہ جا کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کو یہ آسانی ہے کہ بھئی ہم نے فجر کے ساتھ ہی پڑھنی ہے تو وہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ میں نے ان کے لیے پیکج دیا ہے جو کہتے ہیں ہم مجبوری ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے اس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی میرا حضور کا امتی اس فیضان سے محروم، اس کرم سے محروم، اس فضل سے محروم نہ رہے۔ جو اپنے وقت پہ بعد نماز فجر یعنی طلوع آفتاب کے بعد فوراً پڑھنا چاہتے ہیں اشراق، وہ اسی وقت پڑھیں، پھر وہ چاشت کے وقت چاشت پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی وقت پڑھیں۔ جو جوڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں جن کی مجبوریاں ہیں ان کو میں نے بتایا کہ آپ 9، 9:30 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے بھی، 11:15 بھی ہو گئے ہیں تو آپ وضو ہی ایک کرو، اسی وضو کے ساتھ چاشت، اسی وضو کے ساتھ اشراق، اسی وضو کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ظہر بھی پڑھ سکتے ہو۔ کرنے والے بنو اللہ والو، جب امت کو آسانیاں جو دین کے اندر ہیں وہ پہنچائی جائیں گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں آتے نماز کے اوپر، اللہ کے حکم سے آپ لوگ بھی پڑھیں گے جب یہ بیان جو ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ جائے گا، اللہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نماز پہ لے کر آئے گا۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، یہ پڑھنی اتنی آسان ہے، ہم وظائف لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم 2 سجدے کر لیں گے، جو حالت سجدے میں رب کو بندے پہ پیار آتا ہے وہ تسبیحاں کرنتے، وظیفے کرنتے نہیں آندا۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ کوئی حالت نہیں۔ انسان گرنے کی انتہا کر دیتا ہے، ذلت کی انتہا ہوتی ہے کہ گر جانا سجدے میں، تو جو بندہ گر جاتا ہے اللہ پھر گرے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے، اللہ اٹھا دیتا ہے۔ سجدے کرنے سے عاجزی انکساری آتی ہے۔ اللہ یہی تو مانگتا ہے کہ میرے خزانے با یزید بستامی عاجزی اور انکساری کے خالی ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں جنت میں آ جاؤں، جنت میں مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، تو پھر عاجزی لے کر آ، انکساری لے کر آ۔ تو اللہ والو عاجزی اور انکساری جتنی سجدے میں ہے اتنی کسی بھی عمل کے اندر نہیں ہے۔ تو سجدے کرو اللہ کو، 2 نفل پڑھو اشراق کے اور 2 نفل پڑھو چاشت کے۔ وقت میں نے آپ کو بتا دیا، نیت آپ کو بتا دی ہے، 2 رکعت نماز اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت۔ کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر منہ سے میری طرف کہہ ہی بھی لو تو یہ بھی مستحب ہے کہ آپ یہ کہہ لو کہ 2 رکعت میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز اشراق یا 2 رکعت نماز چاشت، خلاص۔ باقی یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے منہ قبلہ شریف کی طرف، نماز خدا واسطے، درود مصطفیٰ دے واسطے، یہ ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا دل میں سوچیں 2 رکعت نماز اشراق اللہ اکبر، یا زبان سے کہہ لیں 2 رکعت نماز اشراق اللہ اکبر، 2 رکعت نماز چاشت اللہ اکبر۔ اشراق کے صرف 2 نفل ہوتے ہیں اور چاشت کے میں نے بتا دیا 2 سے لے کے 12 تک ہے، جتنی آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کو اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت کو چاشت کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اشراق پڑھ لیں، پھر چاشت پڑھ لیں، 9 بجے، 9:30 بجے، 8 بجے۔ 8 بجے جو ہے وہ چاشت کا وقت 8:15 بجے شروع ہو جاتا ہے، سردی ہو گرمی ہو۔ آپ چاشت پڑھیں جوڑ کے، اشراق پڑھیں 8 بجے پڑھیں، 8:30 پڑھیں، 9 بجے پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، 11:15 بھی ہو گئے ہیں تو تب بھی اللہ والوں سو کے اٹھ گئے ہیں، فوراً وضو کر کے آپ جو ہے وہ پہلے 2 اشراق کے پڑھ لو، پھر 2 چاشت کے پڑھ لو، تو اتنی دیر تک آپ کا وضو بھی ہوگا۔ اگر سو کے اٹھے ہو ناشتہ کرنا ہے، جب تک ناشتہ بن کر آئے گا آپ ناشتہ کرو گے، اسی وضو کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لو گے۔ اللہ والوں اتنی آسانیاں تو مولوی نے کدی نہیں دسنیاں، اے آسانیاں مولوی نے کدی نہیں دسنیاں۔ کیوں پیروں نے نہیں دسنیاں؟ کیوں کہ جب تم اس دین پہ عمل کرنا شروع کر دو گے تو پھر انہوں نے وظیفے نہیں وکنے، رسالے نہیں وکنے، چینل بانج ہو جانے نے، چینلوں نے بچے نہیں دے رہے، ان کی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ دین کی روح کو جو ہے اصل دین ہے اس کو چھپاتے ہیں اور وہ کام ہمارے سے کرواتے ہیں جس کا دین کے ساتھ دور دور تک وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے اللہ برو جس نے چاشت نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ روزی اتنی بڑھائے گا کہ روزی سنبھالی نہیں جائے گی۔ بلکہ مجھے یہ بات کہہ لینے دے کہ چاشت اور اشراق جس طرح میں نے بتایا جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ برو یہ 2 نمازیں شروع ہی تب کرنا اگر پیسے رکھنے کی جگہ کوئی بنائی ہوئی ہے، اللہ اتنا رزق دے گا۔
وہ تمام حضرات جن کے پاس اولاد کی نعمت سرے سے نہیں ہے، یعنی اولاد ہے ہی نہیں ہے، 5 سال 4 7 سال 10 سال ہو گئے، یہ 2 نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، جس طرح میں نے بتائی ہیں، مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں گھر میں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ 1 سال نہیں گزرے گا، 2024 مارچ میں شروع کر لیں، 2025 مارچ کا سورج طلوع نہیں ہوگا، کاکا پہلا آئے گا۔ میں نے لفظ بولا ہے کاکا، اولاد نہیں کہا، اگر میں اولاد بولتا تو آپ کا ذہن بیٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے، میں نے لفظ بولا ہے کاکا، بیٹا ملے گا۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، چاشت کی نماز پڑھو، یہ مجرب عمل ہے، اللہ بیٹا اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے بیٹے ہیں تو اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ خاص طور پہ یہ عمل جو اولاد سے محروم ہے، وہ لوگ جن کو بیماریاں نہیں چھوڑ رہے، وہ لوگ جو جادو کے سے جو ہے وہ برباد ہو گئے ہیں، جادو نہیں چھوڑا، پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، چاشت کی نماز کو پکڑ لیں، چاشت کی نماز کو پکڑ لیں۔ چاشت کی نماز ہے ہی رزق کھولنے کے لیے، اور ہمارے پاس 80% لوگ آتے ہیں رزق کا وظیفہ مانگنے کے لیے۔ درباروں پہ جاؤ، 8-9 بجے درباروں پہ کتنی رونق ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ایک بندہ قسم توڑنے کے لیے نہیں ملتا، نہیں جاگ رہے 8-9 بجے قسم توڑنے کے لیے کسی مسجد میں ایک بندہ نہیں ملتا، تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر بندہ نہیں ہوتا، درباروں پہ ملنگوں کے پاس، عاملین کے پاس، تویز دھاگا کرنے کے والوں کے پاس بندے تے بندہ چڑھیا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ دے رہا ہے بدبخت وہاں سے لیتے نہیں ہیں، جو دے نہیں سکتے ان کو دستگیر مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اور اپنی جھولیاں وہاں جا کر پھیلا رہے۔ اولیاء اللہ کو بھی جا کے تکلیف دیتے ہیں کہ بدبختوں، ہم تو خود رب سے مانگتے رہے، تم ہم سے مانگنے کے لیے آگے۔ اور اگر دنیا ہی مانگنی تھی اور ہمارا وسیلہ دے کے گھر بیٹھے ہی مانگ لیتے، یہاں آئے ہو تو یہاں آ کے اللہ رسول کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، حضور کے پیار کی بات کرتے، حضور کے زلفوں کی بات کرتے یہاں آ کے، تاکہ ہم روحانی فیض تمہیں دیتے۔ کیا مانگنے کے لیے آگے ہو؟ ہم تو خود دنیا اللہ سے مانگتے رہے، آخرت بھی اللہ سے مانگتے رہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اولیاء اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتے، ٹھیک ہے، اور ملتا بھی کچھ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ولی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں جن کو قرضہ نہیں چھوڑا وہ چاشت کی نماز، جن کو جادو نہیں چھوڑا وہ اشراق کی نماز، ٹھیک ہے، جن کو صحت کے مسائل نہیں چھوڑے وہ اشراق کی نماز، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے وہ چاشت کی نماز، اور جن کے ہاں رشتوں کا مسئلہ ہے وہ چاشت کی نماز، یعنی چاشت کی نماز کے اندر دنیا کا غلبہ ہے، دنیا زیادہ ملے گی۔ اشراق کی نماز پڑھو گے اس کے اندر روحانیت کا غلبہ زیادہ ہے، آپ کو آخرت زیادہ ملے گی۔ تو جب میں نے جو طریقہ بتایا دونوں جوڑ کے پڑھو گے تو دنیا کی بھی انتہا ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہو جائے گا۔ ہم نے طریقہ ہی ایسا بتایا ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لوگے، دونوں ہی انشاءاللہ پڑھو گے۔ جن کو ایک پڑھنا آسان ہے وہ ایک پڑھ لے، جن کو دونوں پڑھنی آسان ہے وہ دونوں پڑھ لیں۔ میں نے دونوں اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ کسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جان وظائف سے اور وظائف کا مسالہ چورن بیچنے والوں سے چھوٹ جائے۔ ہم وظائف کی غلامی سے، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بنیادی شرط یہ ہے، پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ جب اعمال وہ کریں گے جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، پھر محبت بھی اللہ کے نبی کی آئے گی۔ وگرنہ اعمال کریں گے بابوں کے، اپنے پیروں کے بتائے ہوئے، رسالے کتابوں کے بتائے ہوئے، چینلز کے بتائے ہوئے، تو محبت بھی ان کی آئے گی۔ پھر آخر پہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن کے بھی تو اشراق اور چاشت کی نمازیں جو ہیں ان کو ترجیح نہیں دی، اوراد و وظائف جو من گھڑت ہیں، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی شرائط ہے، اپنے بابوں کو ترجیح دی تو تمہارا انجام بھی پھر بابوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو میرے حضور کے بتائے ہوئے اعمال کو ترجیح دیں گے تو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ساتھ اپنے کملی والے کا عطا فرمائے گا کہ حضور کا ساتھ بھی ہوگا، حضور کی شفاعت بھی ہوگی اور عرش کا سایہ بھی ہوگا۔ مجھے بتاؤ اس خوش نصیب کے لیے پل صراط پار کرنا اوکھا ہوئے گا؟
یہ کئیوں کو خود پل سرات جو ہے پار کروائے گا، پار لگوائے گا۔ تو اللہ سونا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کے ڈٹ کے کام کرنے کی اپنے اپنے علاقوں میں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے ان بابوں کی غلامی سے، ان وظیفوں کی غلامی سے، ان من گھڑت اور جھوٹے فضائل سے مزین جو وظائف ہے ان کی غلامی سے، اور یہ جو پیر ہیں آج کل کے مداری مراسی تیلی بنے ہوئے جو کتب کو غوث ابدال بنے پھرتے ہیں، جن کی ہیبت حضور کی امت کے دلوں کے اوپر بیٹھ چکی ہے، اس غلامی سے نکال کے ہم امت کو حضور کی غلامی میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں، خود بھی یہ اعمال مسنون کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اس لیے تمام حضرات کو منت ترلا بھی کرتا رہتا ہوں، ڈانٹتا بھی رہتا ہوں، حکم بھی دیتا ہوں کہ جہاں دنیا بھر میں آپ سنتے ہیں، یہاں آ کے سنتے ہو، اپنے اپنے علاقوں میں شافی بن کر کام کرو، حضور کی امت کو وظائف کی غلامی سے نکال کے مسنون اعمال کی طرف لے کر آؤ۔ انشاءاللہ جب کسی کی بگڑی بناؤ گے تو پہلے تمہاری بگڑی بنے گی، پھر بعد میں اس کی باری آئے گی، اللہ پہلے تمہاری جھولی کو بھرے گا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں ہمیں سنتے ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کی جو کوئی کچھ حاجات ہے، اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پھر وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بڑی محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے سے آئی لو یو کرتے ہیں، ہم بھی ان سے آئی لو یو کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی محبت کو، ہماری بھی دعاؤں کو، ہماری بھی التجاؤں کو، جو ہمارے سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں، ان کے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔